الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کوئی نہیں بچے گا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب کے سب ہمارے سامنے جمع کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا آرڈر اور فیصلہ۔ اور جس زمین پر چرتے چلتے پھرتے ہو، رینگتے ہو، دیکھ لو ذرا یہاں کیا صورتحال ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اللہ کی قدرت، وجود، طاقت، اختیارات، تدبر، حکمت، بصیرت، دانائی کی کئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ زمین ہے جس پر انسان بستا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ زمین جب قحط کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے سوکھ کر چھٹیل بن جاتا ہے اور ایسا کالا سا پتھروں کا ایک میدان، تاحد نظر انسان دیکھ کر یہی سمجھتا ہے کہ یہاں تو ویرانگی کے علاوہ کیا ہے، کیا اور ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس حالت اور کیفیت میں احییناہا، ہم ان کے سامنے اس زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مرا ہوا زمین ان کے سامنے زندہ ہو جاتا ہے بارش کی برکت سے، اللہ کے امر سے آسمان سے بارشیں برستی ہیں، اور ان بارشوں کو اللہ نے خاصیت دی ہے زمین کو زندگی دینے اور زمین کے اندر موجود ان حبوبات اور جڑی بوٹیوں کے بیجوں کو کہ وہ بھی زندہ ہو کر اپنا وجود دکھا دیں۔ احییناہا، اللہ فرماتے میں نے اس کو زندگی دی۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم نے انواع و اقسام کی دانے نکال دیے۔ اور وہ دانے بھی کیسے، کس طرح کے دانے؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جو دانے زمین سے اللہ رب العزت نکال دیتا ہے اسی دانے سے انسان غذا حاصل کرتا ہے، اس کے کھانے کی ضرورتیں پورے ہو جاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور اسی زمین پر اللہ فرماتے انواع و اقسام کی باغات بنا دیے ہیں، من نخیل و اعناب، کھجوروں سے، کھجور کے درختوں سے اور انگور کے درختوں سے، انواع و اقسام کی باغات، درخت اور بیل بوٹے ایک جیسے، درخت اور اس کی شاخ اور تنے ایک جیسے، لیکن رنگ اور ذائقہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ انگور کی اقسام کتنے ہیں؟ واللہ عالم، کم و بیش 500 سے زیادہ انواع و اقسام کے انگور، بڑے دانے، چھوٹے دانے
دانوں کے اندر بیج والے، بغیر بیج والے، کالے، سبز، بھورے، ان کے رنگوں میں بھی انواع. اور اسی طرح وہ درخت جس کو آپ کھجور کے درخت کہہ دیں، اس کی بھی لا تعداد اقسام ہے. اور اس سے آپ نکلنے والے ثمرات بھی، وہ بھی اپنی خاصیتوں میں مٹاس کے علاوہ اپنی خاصیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی زمین سے اللہ فرماتے ہیں میں نے نکالے ہیں آپ کے لیے انواع اقسام کے چشمے ہیں. یہ چشمے آپ کی ضروریات پوری کر دیتی ہیں مستقل طور پر، حتیٰ کہ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں 5-10 سال تک بھی اگر بارش نہ برسے یہ چشمے بہتے رہیں، ان کا پانی جاری و ساری ہے. ایک نل ہے قدرتی اللہ کے نظام کا، جس کے ٹونٹی نہیں ہے، اس کا پانی آتا ہے اور انسان پیتے ہیں، حیوانات، چرند پرند سب کی تغذیہ ہوتی ہے. کیونکہ پانی کا اللہ رب العزت نے معیار انسانی زندگی کے لیے اتنا اہم بنا دیا ہے کہ بود و باش کے اہم ترین عناصر میں سب سے زیادہ اور اہم عنصر پانی ہے. قرآن کریم کے فرمان وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ صورتحال ہے تو پھر کھاؤ پیو جو زمین کے نکلے ہوئے ثمرات ہیں، ان ثمرات میں سے کھاؤ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور ان چیزوں سے بھی کھاؤ اور غذائیت حاصل کرو جو تمہاری ہاتھ کی محنت سے اللہ رب العزت نے ان کو رشد اور زندگی دی ہے. محنت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پیدا فرمودہ وسائل اور سامان بھی آپ کے ساتھ ہیں. کل ملا کر جمع کرو، محنت کرو اور کھاؤ. لیکن افلا یشکرون، کیا یہ انسان اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے ان پر کتنی نعمتیں کی ہیں؟ اس بات کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے یہ زمین ان پر کس طرح مسخر فرما دیا ہے؟ اس بات پر وہ شکر گزار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین سے انواع و اقسام کے ان کے لیے ماکولات اور مشروبات پیدا فرمائے ہیں؟ اس بات کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے انواع و اقسام کے علاقوں میں پھیلے ہوئے اپنے زمین پر ہر جگہ چشمے بہائے ہیں، زمین سے نکلے ہوئے بھی آپ کے کارزات، آپ کے کنویں اور نہر وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ وہ چشمے جو مخصوص علاقوں سے اللہ کے امر سے نکلتے ہیں. یہ سب عبرت کی باتیں ہیں، یہ دیکھ لو اور اپنا رخ سیدھا کرو اللہ کے بندگی کی طرف. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.